ایمان تے خوشی کی کہ نہیں؟ اے حافظ الاسد نعرے مارے تھوڑے کو، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرے نعرے سے تسی ہاتھ چک دیو، اے ہاتھ کیوں چکا دے رہے جی؟ بعد علماء فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ حضور علیہ السلام کے ذکر میں یا آپ کی محبت میں اگر ہاتھ بلند کرتا ساری زندگی کدی ہاتھوں فالج نہیں ہوئے گا، یہ ہاتھوں کدی فالج نہیں ہوگا۔ اور دوسری گل سنو، یہ برکت کی ہے تے اگے تو مجبور ہو کے نہ مارے دل بننے، دل اجازت دے تے خوشی کا ہاتھ چوکے نہ رہا، مجبور ہو کے نہیں۔ جدو سویبہ لوٹی ابو لہب کی بارگاہ میں چاہیے اپنے آقا کو لائی اور آگے کی کیا سی؟ اللہ تعالیٰ نے تنو نتیجہ دیتا ہے، میرا لکھے تھے غور پر سارے تے ابو لہب نے کی کیا سی؟ ایوے ایک اگل چکی اور کیا جا بھتیجا ہوا ہے، جا ادھے خوشی وچ تو آزاد آ، ایک اگل چکی کنیاں تے سخت کافر ہوئے، پوری قرآن کی سورت مصمت میں چاہے آج بھی اس کنگل جو انہوں، آج بھی اس کنگل جو راحت نصیب ہوتی ہے، بات کرتے ہیں پانی نصیب ہوتا ہے، آج بھی عذاب چکمی اس کنگل کی وجہ ہے کہ جڑا نبی دا ملاد بتیجہ سمجھ کے کرے، نبی سمجھ کے نہیں تے خوشی وچ ایک کنگل چکے تے اللہ انہوں محروم نہ رکھے تے جڑا عاشق انہوں نے ہاتھ چوکے نعرہ مارے، وہ مارے ہو جانا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم کو سلامت رکھے۔ تو سب سے پہلے میلاد کی برکت کس کو ملی؟ بولیے جی، سویبہ لوٹی۔ اس واسطے عرب میں وچ صحابیات ایک کو ایک کام کر دیا سی، وہ پتہ کیڑا کام کر دیا سی؟ اس صحابیات حضور علیہ السلام کا بہت بڑا احسان سی کہ عورت کو عزت دیتی، لوٹی کو آزاد فرمایا تے احسان مند رہیا، ساری زندگی ایک ہی کام کیتا، اپنے بچیاں کو اگر کچھ دیتا نہ تے اپنی چولی وچوں عشق مصطفیٰ عطا فرمایا، اور کچھ نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا، اسی بھی عاشق۔ آؤ سنو، ایک استاد اینے کلاس لگی ہے تے استاد کلاس بیٹھا، بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے تے پوچھنے لگا، بچے نے پوچھنے لگا، ایک نو کھڑا کیتا، کہنے لگا پتر تو بڑا ہو کے بڑا ہو کے کی بنے گا؟ پڑھ لکھ کے۔ اگر میٹرک کے بچے کو کھڑا کرانا تو ہو سکتا کوئی بچہ کہے کہ میں ڈاکٹر بننا ہے، اس نے بچے کو کھڑا کیا، پوچھا پتر کی بنے گا؟ انہوں نے کہا میں ڈاکٹر بننا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کارا نے 24 گھنٹے بس ایک ہی چیز پکائی بیٹھے ہیں، پتر ڈاکٹر بن جا، بڑا پیسہ ہی بڑا مال کمائے گا۔ وہ ویکھے اور ناروال ڈاکٹر فلاں فلاں ڈاکٹر، میں کسی کا نام نہیں لینا، کتنے پیسے سے اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسرے بچے کو کھڑا کیتا، پتر کی بنے گا بڑا ہو کے پڑھ لے کے؟ انہوں نے کہا میں وکیل بنا گا۔ تیسرے کو کھڑا کیتا، پوچھا کی بنے گا؟ انہوں نے کہا میں پروفیسر بنا گا۔ اگلے کو کھڑا کیتا، پوچھا کی بنے گا؟ کیا میں انجینئر بنا گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اور بڑا ماڑا، لباس بھی بیٹا چنگا نہیں پایا، انہوں کھڑا کیتا اور کھڑا کر کے پوچھیا پتر تو کی بنے گا؟ تو استاد دی بارگاہ سے کہنے لگا استاد میں صحابی بننا ہے۔ کی بننا ہے؟ میں صحابی بننا ہے۔ استاد دی آنکھاں چوں اتھرو آ گئے کہ بچہ اور کہہ رہا میں صحابی بننا ہے۔ انہوں قریب بلایا، کہنے لگا پتر تو کیوں صحابی بننا ہے؟ کہنے لگا استاد اس واسطے جدوں بھی میں راتی سونا نا میری ماں روزانہ کوئی نہ کوئی صحابی کا واقعہ سناتی ہے، اس واسطے میری ماں نے منو کیا ہے پتر اگر زندگی دے وچ کچھ
بڑھ سکی نہ تو پھر صحابی بڑھ جائے، کیونکہ جڑا صحابی بڑھ جاتا ہے اُدے وچ پھر اتنی صداقت آ جاتی ہے، لوگ انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جڑا صحابی بڑھ جاتا ہے اُدے وچ اتنا عدل و انصاف آ جاتا ہے کہ لوگ انہوں فاروق اعظم کہتے ہیں۔ جڑا صحابی بڑھ جاتا ہے انہی اکھاں چ اتنی حیا آ جاتی ہے کہ لوگ انہوں عثمان غنی کہتے ہیں۔ جڑا صحابی بڑھ جاتا ہے پھر اُدے وچ اتنا علم آ جاتا ہے کہ لوگ انہوں باب العلم کہتے ہیں۔ جڑا صحابی بڑھ جاتا ہے اُدے وچ اتنا عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے کہ چلتا مکے دی گلیاں چ تے قدماں دی آج جنت سے ان کیا بن سکی نہ کچھ تے صحابی بن جائے اور کچھ نہ کرے۔ اے اس وقت دیاں ماواں درخت دیا سی تے اج دیاں ماواں بچ باپ بھی بیٹھے گئے، اسی غور کریے اسی بچیاں کی بنا رہے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ کرنا، چنڈیاں لانا، جلسے جلوس کرنا بہت اچھی گل ہے، کرنی چاہیے، لیکن سب تو پہلے شاہ صاحب کی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جنڈی لانا؟ مستحب ہے، مستحب ہے، کر لو گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن میں ضرور گل کروں گا، اسی عاشق ہیں نا جی، عاشق ہیں، ایتھے اسی نالین لانے ہیں، لانے کے نہیں لانے، 400 دا 500 دا 600 دا کوئی 1000 دا لا رہے ہیں، حسب توفیق لاؤ، لیکن میں ایک سوال پہ کر سکتا ہوں، اس عاشق کو پوچھ دے سکنا نا، بلے وہ عاشقا تیرے عشق تو قربان جاواں، ایتھے نالین لایا ہے، کیوں لایا ہے؟ تواڈے کو پوچھے اے چنڈیاں کیوں لائیاں نا، تسی کیوں کہو گے جی جے لائیاں نا تے پھر بولو نا کیوں لائیاں جے کہ سانو حضور نال پیار ہے، اسی عشق مصطفیٰ وچ لائیاں نا۔ تے کوئی پوچھے ایتھے نالین کیوں لایا ہے، تو اگوں وہی جواب دے گا میں حضور دی محبت وچ لایا ہے۔ کی لایا؟ اچھا اے نالین او ہے، اے اودا نقش ہے کہ جڑا نالین مبارک حضور نے اپنے قدمی پایا ہے، ایویں ہے حضور علیہ السلام نے اپنے قدمہ مبارکہ استعمال فرمایا، اے او نالین دا نقش ہے، اصل نہیں نقش ہے۔ اسی محبت کر کے حضور دے نال رکھنا بھی ہر نسبت ہر چیز اس واسطے اسی کتھے لایا ہے تے بندہ پوچھتے سکتا نا اس عاشق کو ایتھے نالین لایا ہے، کیوں؟ منو حضور نال پیار ہے، اے او نالین ہے، اے او نقش ہے جدی اصل حضور نے قدمہ چ استعمال فرمائی، انہوں ایتھے سینے لایا ہے، کتھے لایا ہے؟ جیڑی چیز حضور نے قدمہ چ استعمال فرمائی او ایتھے سینے لائی ہے، تے جیڑی حضور نے چہرے تے سجائی ہے انہوں مڑا کے تے داڑھی چ بہانا جی، اے داڑھی حضور نے چہرے تے سجائی، بندہ پوچھتے سکتا ہے نا اس عاشق کو جیڑی حضور نے قدمہ چ استعمال فرمائی انہوں سینے لایا ہے، تے جیڑی چہرے تے سجائی ہے انہوں کٹا کے مڑا کے تے گندی نالی وچ بہا دیتا، کتھے گیا تیرا عشق؟ گل ہے کہ نہیں؟ اس کے پھر ہوئے نا کہ چہرہ بھی سجیا ہوئے تے ظاہری وضاقتہ بھی سجی ہوئے تے پتہ چلتا ہوئے کہ اے واقعی عاشق رسول ہے، پھر تے نالین بھی لایا ہے تے پھر کیا ہی بات آ رہا ہے، پھر کیا ہی بات آ رہا ہے کہ تو چہرہ رگڑیا ہوئے کلین شیر ہوئے تے آکے نالین لایا ہے تے پتہ کہ میں عشق مصطفیٰ چلایا ہے نہ ہو سنگیا، اے عشق مصطفیٰ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کسی بخان واسطے کسی نے لایا ہوئے، اگر عشق مصطفیٰ میں چلایا نا یہ پہلے اینو بھی سجاتا، اس چہرے نو بھی سجاتا، تو اس واسطے نارس کرا گا میلاد مناؤ، میں نے مخالف نہیں، میں خود آ کے بیٹھا محفل وچ، لیکن اس میلاد والے آقا کا جو پیغام ہے اس کو بھی اتراؤ جی، کیا فرماتے ہیں؟ گلاں ویسے ہوتی ہیں، اسی شاید یہ سوچ لاتے ہو گئے کہ ہی تو کچھ اور ہی سننا بیٹھے سی، یہ تو گلاں کوڑیاں ہیں،
کوڑیاں ضرور نہ پر ہے سچیاں. سچ بولنا بہت ڈاڈا ہے. بولنا بھی بڑا اوکھا ہے تے سننا او تو بڑا اوکھا کام ہے. تے تہاڈی بڑی ہمت ہے تک بندہ کوئی نہیں اٹھیا تے سارے سنتے پے. لیکن اج آؤ نا حضور دا میلاد سجان کی خوشی وچ تسی آ کے بیٹھے ہو. جس طرح محفل سجی ہے مسجد بھری ہے ایویں ہوئے نا فجر کی نماز ہوئے تے ایویں بھری ہوئے جی. ظہر کی نماز ہوئے تے ایویں بھری ہوئے. اثر مغرب عشاء کوئی بھی نماز تے این مسجد بھری ہوئے. کی اسی وعدہ کیتا سی محفل میلاد مصطفیٰ وچ کے انشاءاللہ اسی نماز کا تحفہ حضور کو پیش کریں گے جی. اے حقیقی میلاد ہے. اپنے چہرے سے جاؤ, سچ بولو, جھوٹ چھڑ دیو, فراڈ دو نمبری غلط کام چھڑ دیو. او چیزاں اپناؤ جنہاں دا سانو ساڈے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا تے اپنی محفلاں دا بھی رنگ بدلو. سمجھ آ رہی؟ پہلے محفلاں ہوندیاں سی تے ذوق تے خشوع ہوں لوکی محفلاں وچ آ کے کوئی لنگر لین آندا تو کوئی آن کے مولوی کا مزہ چیک کریں گے. مولوی کیویں بولدا ہے سنا کے بات کریں گے. مولوی بولیا کوئی نہیں, اسی مزہ لین آیا. اسی چاہیا دین سیکھن واسطے, اسی چاہیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد وچ کہ تاکہ اسی کچھ لے کے جائیے اتھوں, کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیے. ساڈا مقصد یہی ہے. اس واسطے اپنی محفلاں کا بھی رنگ بدلو. انہوں اس طرح میں لیاؤ کہ واقعی جڑا آئے نا سال بعد ایک محفل کروا لو تے سمجھ لو تہاڈی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی پوری ہوگی. یہ ذمہ داری صرف محفل ایک نہیں ہے کہ ایک باری سال تو مسیح آ گئے تو بس ساری ذمہ داری پوری ہوئی. روزانہ 5 باری آنا. کتنے باری؟ جس طرح آج آئے ہو نا پھر بڑے یہ افسوس سے جانا پڑتا ہے. اعلان ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد. اعلان پتہ کیا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے تو وہ مسیحت عالم محفل شروع ہو گئی ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا لیکن بندہ غور کر لے کتنے اور ہیں جڑے نماز پڑھ کے آئے بیٹھے سی تے کتنے اور ہیں جڑے ویسے آئے بیٹھے نے نماز عشاء نہیں پڑھی جی. گلاں بڑیاں اوکھیاں نے لیکن عمل کرنا, ان پہ عمل کرنا اس سے بھی بڑا مشکل ہے. تو اس لیے آؤ حضور علیہ السلام کا میلاد جلوس نکالے, حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھے. اس کی بڑی برکت ہے, بہت برکت ہے. کبھی رائگاں نہیں جاؤ لیکن تب ملیں گے جب دل سے حضور علیہ السلام سے محبت کرو گے, حضور علیہ السلام سے پیار کرو گے. آخری بات عرض کرتا ہوں, علامہ مولانا قاری بلال صاحب ایک بات ارشاد فرماتے ہیں, ان کا بول تھا محبت مصطفیٰ. کیا تھا ان کا؟ محبت مصطفیٰ. ساری ہاری گل حضور علیہ السلام سے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. تو آخری گل محبت مصطفیٰ. میں عرض کر رہا سی کہ اسی پاویں جس طرح دے بھی ہیں لیکن حضور نال پیار کرتے ہیں. اچھا پنڈی دے ایک بڑا مشہور باغ ہے جس کا نام ہے لیاقت باغ. سنیا نا لیاقت باغ؟ ادھر پہلے نام لیاقت باغ نہیں سی, پہلے ویسے پارک ہوتا سی. پھر لیاقت علی کو گولی لگی تو پھر ادھر نام تبدیل ہو گیا تو نام ہو گیا لیاقت باغ. اجے پاکستان نہیں سی بنیا, ادھے پارک کے بالکل آگے ہوں تے تبدیل ہو گیا ہونا. ایک کالج سی جس کا نام سی گارڈن کالج. وہ باہروں کیونکہ برٹش برطانیہ کی حکومت ہوتی سی تے باہروں گورے آتے سی اور آ کے لوگوں کو پڑھاتے سی. ایک گورے کا بیان, وہ نام مسٹر گولڈن, عیسائی ہے مسٹر گولڈن. وہ کہنا میں زندگی میں کبھی بھی کسی کو متاثر نہیں ہوا لیکن ایک بیکاری کو ضرور ہویا, ایک بیکاری کو ضرور متاثر ہوا. وہ اپنی کتاب سے لکھتا ہے کہ میں ایک دن صبح کا ٹائم ہے تو پارک میں ٹہل رہے سیر کر رہے تو میں دیکھا کہ ایک بیکاری ہے ہاتھ میں کشکول پھڑیا تو صبح منگتا پیا ہے
جدو میرے آلوں نے دیکھا نا تو میرے کو آ گیا، کیونکہ میری وضع کا پینٹ شرٹ پہنی بڑا اچھا بڑھیا ظاہری طور پر اچھا نہیں پینٹ شرٹ آ، لیکن دنیا کے وجہ سے اچھا انہوں ہی سمجھ گئے۔ وہ آ کے نا اس بیکاری ویسے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بندے کو اتوں ویخ لیتے ہیں کہ کیویں ہے، کیونکہ کم ہی منگنا ہوتا ہے۔ وہ ویخ کے کہنے لگا کہ لگتا ہے کوئی باہر کا گھوڑا ہے کہ کوئی عیسائی ہونا ہے، تو کہنے لگا کہ اے حضرت تنو تیرے نبی دا واسطہ، تنو تیرے نبی عیسیٰ دا واسطہ میری چولی میں کوئی خیرات پا۔ مسٹر گولڈن کہتا ہے میں وہی گل کو اگنور کیا، میں نے کیا پیچھے ہو جا، میں اگے ٹور پہ آ گیا۔ اور دوسری باری پھر میرے اگے آیا، وہ راہ کے کہنے لگا تو پتہ نا منگتے جڑے بیکاری ہوتے نا چھڑتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، پھر آ کے بندہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ کہنا میں پھر ان کو پیچھے ہٹایا، جو تیسری مرتبہ میرے سامنے آیا نا، کہنے لگا تنو تیرے نبی عیسیٰ دا واسطہ منو کوئی خیرات پا، کوئی پیسے دے دے۔ کہنا میں انہوں روک کے نا پوری بات گزر ویکھیا کہ ہو سکتا ڈر جائے، لیکن وہ کھلوتا رہے۔ میں کیا تو بڑا چلاک ہاں، تو بڑا ہوشیار، بلکہ تو ایڈے ہوشیار میرے نبی کا بیان ہے کہ میری جیب چوں پیسے کڑانا چاہتا تھا۔ وہ بیکاری ایجی کر دینا آ کے کہنے حاجی صاحب تیری خیر ہوئے، تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، تیرا کار بستا رہے، اسی کٹ کے خیرات دے دیتے۔ اور کیا تو میرے نبی کا نام لے کے میری جیب میں جو پیسے کٹانا چاہنا ہے، کیونکہ میں اپنے نبی کو پیار کرنا۔ کہنا مسٹر گولڈن کہنا میں نے ایک گل کی تھی، میں کیا اے بیکاری اے تیرے کشور میں کتنے پیسے، میں نے کہا چند ٹھیپے نہ جو صبح صبح کا ٹائم ہوئے آج تے بونی ہوئی ہے، چند روپے ملے ہیں۔ ان کیا اگر میں تیرے نبی کا نام لواں تے تیرے کو اے چند سکیاں کا سوال کرا کیا دے دے گا تو؟ اے بہار شریف والے غور نہ سنیا تے محبت نہ سنیا جے تے محبت مصطفیٰ دے وچ گم ہو کے سنیا جے۔ اس بیکاری دی اکھاں چ اتھرو آ گئے اور اتھرو آ کے کہنے لگا اے مسٹر اے فلاں فلاں جو بھی ہے، اگر تو منگیا بھی ہے میرے نبی دیتے بہت تھوڑا منگیا ہی، اگر جان بھی منگتا تو دین واسطے حاضر سے۔ بیکاری ضرور پر بغیرت نہیں، جی منگیا بھی ہے نبی دے نام تے چند سکے منگے نہیں، اگر جان بھی منگتا تو دین واسطے حاضر سی۔ اللہ پھڑ سکے کشکول اگے کیتا کہتا ہے پھڑ سکے، مسٹر گولڈن کہتا میں کشکول ہاتھ سے پھڑ لیا ایک باری اور وہ بیکاری ٹھہریا نہیں اور ڈر پیا، میں ان کے پیچھے پیچھے، میں کیا منو پیسے نہیں چاہیے، میں نے نہیں گل کیتی ہے لینا اپنے پیسے۔ وہ کہنے لگا میں بیکاری ہاں جدو نبی کے نام دے کہہ دیئے پھر کبھی واپس لے گئے نبی کے نام دے منگیا ہے اسی واپس نہیں کرتے، اے لالا ہوں تیرا ہی ہے۔ محبت ایسی ہمیں کر رہے ہیں جی جی تو کہنا محبت ہی آنی ہے، وہ وکری گالا ساڑی محبت اینے سوچی ہے جی جی میں ہمیں اسی پچھلے پیر سوتے ہوتے ہیں نا جدو اللہ اکبر دی آواز آتی ہے تو ہی سوتے ہوتے ہیں، اینے ساڑی محبت سوچی ہے۔ اس محبت کو جگاؤ، بیدار کرو اور حضور نال سچا پیار کرو، سچا عشق کرو۔ مجال ہے کسی بھی کہ کوئی آگے نبی دی شان کو گستاخی کر جائے، انہوں پتہ ہے تھے نبی دی عاشق بیٹھے رہے، ساتھ آنا ہی نہیں کرنا جدا ہو جانا۔ کوئی ساتھ لوے تے کیویں لوے اور روے مسلمانہ دے علاقے اور اتھے نبی دی عاشق ہو، اسی بہت پیچھے آ گیا عاشق، عشق تے او کر گئے، محبت تے او کر گئے، پیار دیو کر گئے، لیکن پھر جدو جڑا پیار کرتے ہیں تو سنائی بھی پھر نبھانے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیار کرے تو پھر ادھی کانڈ لگن نہیں دیتے، اینے ہے کہ نہیں ہے، پھر ساری
زندہ سبحان اللہ اجے بھی کئی دنوں چکیا میں کتا ظاہری طور پہ نہیں ہے انہاں دنوں چ کون مٹا سکتا ہے نہیں کوئی مٹا سکتا وہ اج بھی دنوں چ زندہ ہے ایسے حضور نال وفا کرو پیار کرو کوئی نہ کرے یا میں کہاں میں پیار کرنا بلکہ ساری دنیا دے وچ ایویں پیار کر کے حضور نال گزر جاؤ زندگی گزار کے چلے جاؤ کہ ہر بندہ کہے کہ واقعی حضور دا عاشق ہے اور نمازاں دا پابند ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوئے اکھاں چ حیا آوے جی ساڈے نوجوان باہر چنڈیاں لاندے رہے کہ اگر کوئی بیٹی گزر رہی ہے تو اودے وال تک تک کے ویکھدا اس چنڈیاں لان دا کی فائدہ ہے نماز قضا ہو گئی ہے چنڈیاں لا رہے ہیں اس چنڈیاں لان دا کوئی فائدہ نہیں چنڈیاں بھی پھر ہی قبول ہے جدو نماز کرو نماز پڑھو تے پہلے نماز پہلے جی اسی پہلے میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں اسی پہلے نمازی ہاں تے بعد چ نیازی ہاں اسی پہلے نمازی ہاں لوکی ساڑھے نال شکوا کرتے نا سانو کوئی اعتراض نہیں ایک کرم ملاد لیکن نماز نہیں پڑھنا اسی تو نماز دے خلاف ہاں جی اسی خلاف ہاں نہیں اسی تو درس نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو لیکن ایویں تو نہ کرو کہ حضور نال وفا محبت اور طریقے چھڑ دو تو کیا نیت فرماتے ہیں سارے 5 وقت کی نماز پڑھو گے قاری عبد الرحمان صاحب کو صبح پوچھنا یہ رپورٹ کہ واقعی کتنے نمازی آئے سے ایویں مسجد پڑھی ہوئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو صدا سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین آئے جو ان کی تمنائیں ہیں حاجتیں اللہ تعالیٰ سب کی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم